السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی بردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگوں تک صحیح خبریں سب سے پہلے پہنچ سکے، کیونکہ یہ گودی میڈیا ہر چیز چھپاتی ہے، صرف مسلمانوں کے خلاف دکھاتی ہے، صرف اسلام اور مسلمانوں سے اس کو کیا ہے، بس اس گودی میڈیا کا تو خیر اللہ حافظ ہے، انشاءاللہ اللہ ہی جواب دیں گے ان لوگوں کو۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے تو آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ اب جس طریقے سے جہاں پہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، جہاں پہ ان کے سی ایم ہیں، وہاں پہ مسجدوں کو لے کر، نمازوں کو لے کر ان کی گندگی کم ہونے کا کوئی وہ نہیں ہے، ان کی گندگی کم نہیں ہو رہی ہے اور بڑھتے جا رہی ہے۔ ابھی عید الاضحیٰ یعنی عید کی نماز کے لیے جو پابندیاں عائد کیے جا رہے ہیں، جو اعلان کیے جا رہے ہیں کہ نماز مسجدوں میں پڑھو، باہر روڈ پہ نہیں پڑھ سکتے۔ روڈ پہ کون پڑھتا ہے، کہاں پڑھتا ہے؟ مسجد کے کچھ باہر جو جگہ رہتی ہے وہاں تک جماعت سے پڑھنا بول کے جو ہے سو وہ کرتے ہیں، وہ 2 منٹ 2.5 منٹ کی بات رہتی۔ یہ کمزرفوں کو، یہ کمبختوں کو، یہ دیمکی کیڑوں کو یہ چیز بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور ان کو اتنا حسود، اتنا وہ ہے کہ بیان نہیں کر سکتے الفاظوں میں۔ اور یہ وہیں پہ ہو رہا ہے جہاں پہ جو اسٹیٹ میں بی جے پی حکومت ہے، وہاں پہ یہ گندگی مچی ہوئی ہے، چاہے قربانی کے جانوروں کو لے کر، چاہے وہ بکرے ہو، چاہے وہ مینڈے ہو، چاہے وہ بیلاں ہو۔ حالانکہ معلوم ہے چھوٹے تو دیتے نہیں ہیں، ہاں البتہ وہ دبلے پتلے رہتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ سے دیتے ہیں۔ پھر بھی اس کے باوجود زیادتی کا تو ان لوگوں کا ایسا ہو چکا ہے، جہاں پہ ان کی سرکاریں ہیں، جہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے، یہ گندگی بڑھتے جا رہی ہے۔ اس کے روک تھام کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہے ہیں، اس کے روک تھام کے لیے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، یہ بدماشوں کو موقع دینے کی بجائے، کیونکہ یہ دیمکی کیڑے ہیں، تم لوگ بڑے بیلے لو جو کہ لا میں ہے وہ چیز، اور ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ لو تاکہ تم کو کوئی روکے نہ، کوئی ٹوکے نہ، کسی میں کوئی وہ نہ ہو۔ کیونکہ انہوں کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، یہ ایک ڈرامے بازی ہے، ان کی ایک نوٹنکی ہے جو یہ لوگ ایک ٹائم سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک وقت سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اور گھروں کے، میں بتا رہا ہوں کنٹینیو آپ لوگوں کو، کسی کے بھی گھروں کے باہر گندگی مت ڈالو۔ گوبر ہو گیا، یا ذبح دینے کے بعد، قربانی کے بعد اب ہڈیاں ہو گئے یا کوئی ایسی چیز ہو گئی، گوبر وغیرہ ایسا گھروں کے پاس مت ڈالو، یہ ہم کو خود کو یہ بیماری میں مبتلا کر دیں گے۔ اسی لیے آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے میری، درخواست ہے میری، اور آپ لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے ابو فضل کی طرف سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش ہے۔ اور دوسری چیز، جو حجاج جو حج کرنے کے لیے حج کر رہے ہیں، ان کے حجوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کے حجوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی چیز نکل کر آ رہی ہے جو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ گندگی اتنی ہو چکی ہے جو بیان نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں، ان سارے چیزوں سے ہٹ کر جو فلسطین کا، جو اسرائیل کا اتنے مہینوں سے جو چل رہا ہے، کتنے جانیں شہید ہوئے ہیں فلسطین کے، کتنے معصوم بچے شہید ہوئے ہیں فلسطین کے۔ یہ بول بالا تو، بول بچن تو بہت ہوتا ہے، ایک ہی کنٹری ہے، وہ ہے ایران، جو اس کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے، جب کس کی تائید میں اور سپورٹ میں، اس کی ہیلپ میں ہے رشیا، کوریا تو آ چکے ہیں میدان میں۔ اور دوسرا، سمندر کے
جہازوں کو جس طریقے سے لوٹ مار مچا رکھا ہے، قہرا مچا رکھا ہے، وہ ہے یمن۔ ایک مسلمان ہونے کا اور ایک عرب ہونے کا جو فرض جس طریقے سے انجام دے رہا ہے وہ قابل تعریف ہے، قابل دید ہے، قابل صلاحیت ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ اور جس طریقے سے کل ایران اور رشیا کے کچھ، حالانکہ اس میں لبنان کے بھی تھے، اس میں یمن کے بھی تھے، جو طیاروں نے جو بمباری کی، یہ جو پٹاخے برسائے ہیں، اس کا دھواں آج تک چل رہا ہے۔ وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، آسمان تو دکھ ہی نہیں رہا ہے، صرف بادل دکھ رہے ہیں، وہ بادل یہی پٹاخوں کے ہے، وہی دھواں ہے جو کالے گھنونی بادل کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، اور اتنے جان باخ ہو رہے ہیں کہ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ لوگ پہلے سے بولتے ہوئے آئے، دیکھو ہم کو چھیڑو مت، ہم کو چھیڑیں گے تو چھوڑیں گے نہیں۔ رہی بات یہ لوگ کون سی اس میں ہیں، اللہ بہتر جانے، حالانکہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا فرانس ہو یا اس کے جتنے سپورٹ کرنے والے دیش ہو، ان سب کو ساودھان پہلے سے ہی کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کو کھلے طور پہ کہہ دیا گیا ہے اگرچہ تم ویسی نیچ حرکت کریں گے تو تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تم کو اس کا منہ توڑ جواب ملے گا۔ لیکن یہ لوگ ایسی چیزوں کو نادانی میں لے کر آج جو حال اسرائیل کا ہو چکا ہے، میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، اسرائیل بھی تباہ و تاراج ہو چکا ہے۔ جتنا نقصان فلسطین کو ہوا تھا اس سے کئی زیادہ تو اسرائیل کو ہو چکا ہے، کیونکہ اسرائیل ایک فلسطین کے مقابلے میں ایک بڑی جگہ ہے، بڑا قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ اسرائیل ہے ہی نہیں تاریخ میں تو، لیکن زبردستی جو فلسطین نے کی غلطیوں کا نتیجہ ہے، چاہے وہ یاسر عرفات ہو مرحوم یا کوئی بھی ہو، جو اس کو جس طریقے سے ہٹلر نے اماں بھن کر دیا تھا، جو بھون رہا تھا، اٹھا کے جو ہے سو ادھر سہارا دیے، آج اس کی نسلیں ان کے لیے یہ گلے کا کانٹا بن چکی ہے۔ لیکن چلو، ہر چیز کا ایک وقت آتا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کیے، صبر کا پھل میٹھا مل رہا ہے۔ اور اس مرد مجاہد نے جس طریقے سے ایران نے جو مدد کی ہے، اور یہ صحیح منہ توڑ جواب اس کو ملا ہے کل کیا یعنی آج ہی بول سکتے ہیں، کیونکہ صبح کے 5:10 ہو رہے تھے، وہ بڑے اس سے جو ہے سو میں سمجھتا ہوں تقریباً 732 پٹاخے گرائے گئے، جو کہ دھواں ہی دھواں نظر آیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔